جو بائیڈن نے اس ٹاؤن ہال کی میٹنگ میں جو باتیں کی ہیں وہ الیکشن کمپین میں جو سپیچز کرتے تھے اس سے مختلف نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹاؤن ہال میٹنگ کا سٹرکچر ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑے دھیمے انداز میں لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے اسرٹیو، بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں یقیناً ان لوگوں کا ذکر سر فہرست آتا ہے جو اس ملک میں برسوں سے مقیم ہے اور جن کا ابھی تک لیگل سٹیٹس، امیگریشن سٹیٹس جو ہے وہ لمبو میں ہے. ابھی تک وہ لوگ ان غاروں سے باہر نہیں نکل سکے، اور میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈارک کلاؤڈ ہے ان کے سروں کے اوپر جو کئی برسوں سے محیط ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو محنتی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے اور وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو اب اڈلٹ بن چکے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان تمام موضوعات کے بارے میں پریزیڈنٹ بائیڈن کا اصرار یہ تھا کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو معلوم ہے تو ان کی الیکشن کمپین میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو میرے 100 ڈیز ہوں گے، پہلے 100 ڈیز، فرسٹ 100 ڈیز، اس میں امیگریشن کا معاملہ جو ہے میری نظر میں ہو گیا اور میں اسے پش کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس سلسلے میں آپ کی بہت سی ای میلز بھی ہیں اور لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ جناب اس سلسلے میں کیا پیش رفت وغیرہ ہے. دیکھیے، پیش رفت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے اور اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سینٹ میں سینیٹرز کا کیا رد عمل ہوگا، خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کمپریہنسو امیگریشن بل جو ہے وہ 2 دفعہ پیش کیا گیا تھا، اور دونوں دفعہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اسے پاس بھی کر دیا گیا تھا. تو اب اتنا بڑا یہ چیلنج نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ نئے بل کی بات کر رہے ہیں تو یہ نیا بل جو ہے اثر نو نہیں لکھا گیا. یہ بل جسے ہم نیا بل کہہ رہے ہیں، یہ بل اس بل سے بہت ملتا جلتا ہے جو اس سے پہلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے پاس کر دیا تھا، لیکن سینٹ میں وہ بل پاس نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی میجورٹی میں تھی سینٹ میں، اور انہوں نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سینٹ میں میجورٹی آ بھی جاتی ہے کسی پارٹی کے پاس، تو اس کے ساتھ ہی ایک فل بسٹر پروسیس ہوتا. بہت سے ایسے پروسیجر ہیں ان کی گہرائیوں میں اور ان کی ٹیکنیکلٹیز میں آپ کو میں نہیں لے کے جانا چاہتا، جس کے ذریعے سے جس وقت کمیٹیز کے سامنے کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ سینٹ میں اگر 60 ووٹرز کی حمایت حاصل نہیں ہے تو اسے فلور پہ بھی نہیں لایا جا سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس پہ اوپن ڈسکشن نہیں کی جا سکتی. تو یہ بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جنہیں مختلف پارٹیز استعمال کرتی ہیں. کئی دفعہ ڈیموکریٹک پارٹیز نے استعمال کیا دوسری پارٹی کے خلاف، کئی دفعہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اسے استعمال کرتی، اور خاص طور پہ امیگریشن کا معاملہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے جس میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اور کیونکہ یہ میرا ڈائریکٹ موضوع ہے اور جس وقت میں اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے اور جسے اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا، وہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی اس ٹاؤن ہال میٹنگ کے حوالے سے ایک بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور انتہائی سیریس ہیں اس بارے میں، اور ان کی کانسنٹریشن اس کے اوپر ہے. اور اس لیے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے اتنی بڑی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بل جو ہے یہ کوئی نیا ایسا بل نہیں ہے کہ جسے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لمبے عرصے پر ڈسکشن کرنے کے بعد اسے بنایا گیا ہے. بلکہ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ اس بل کو مختلف جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی مختلف کمیٹیز ہے اس سے بھی گزرنا نہیں پڑے گا، اور اٹس جسٹ اے میٹر آف برنگنگ اٹ اپ، اور اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے پاس کروا کے سینٹ کے پاس بھجوایا جاتا ہے، جہاں پہ اصلی وار جو ہے، جو جنگ جو ہے وہ سینٹ میں دیکھنے میں آئے گی. اور لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس سینٹ میں جو ہے وہ میجورٹی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا میں نے بتایا کہ بہت سی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی آپ آگے اقدامات نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز وغیرہ انوالو ہو جاتی. تو ایک دو آپ کے سوالات جو ہیں آپ کی ای میل کے ذریعے سے جو میرے سامنے آئے وہ یہ کہ جناب کون لوگ ہیں کہ اگر یہ بل جو ہے پاس ہو جاتا ہے
تو کون سے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو ایک اور اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کانگریس نے اس معاملے کو پاس کر دیا, اس کے بعد پریزیڈنٹ نے سائن کرنے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اسوم کیجئے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اس بل پہ سائن کر دیتے ہیں جو پاس ہو کے ان کی ٹیبل پہ آتا ہے, اور اس کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی اچھی بات ہے وہ یہ کہ ایسا کوئی قانون نہیں رکھا گیا کہ جس میں کہا گیا ہو کہ جناب 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو اس ملک میں لوگ آ گئے تھے صرف وہی لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بڑا اس میں کلیئرلی کہا گیا کہ وہ تمام لوگ کہ جنوری 1 2021 سے پہلے یہاں پہ موجود تھے, اس تاریخ کو یا اس تاریخ سے پہلے, تو وہ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے گرین کارڈ کے لیے. تو شروع میں اس کا پروسیس یہ ہے کہ انہیں ٹیمپرری اسٹیٹس دیا جائے گا, اس کے بعد 5 سال کے بعد انہیں گرین کارڈ مل جائے گا, اور گرین کارڈ حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس 3 سال کا اور عرصہ ہوگا, اور 3 سال کے عرصے کے بعد وہ یہاں کے امریکن سٹیزن بن سکتے ہیں. یقیناً اس میں بہت سی شرائط ہیں. ایک بڑی شرط یہ ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ اور سیریس کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے باقاعدہ فنگر پرنٹس وغیرہ کلیئر ہونے چاہیے, بایو میٹرکس ان کے ہوں گے, ان کے ٹیکسز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا تو اس سے پہلے ان کے خلاف کوئی ڈیپورٹیشن آرڈر وغیرہ نہیں تھا. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اگر یہ بل واقعی قانون کی شکل بن جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اس ملک میں امیگریشن کا فیوچر جو ہے وہ بہت مختلف ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فارم ورکرز کے بارے میں, جو کہ لوگ فارمز وغیرہ میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے سہولتیں بنائی جائیں گی. اس کے علاوہ ڈاکا کا سبجیکٹ آپ کو معلوم ہے, وہ بچے کے جو چھوٹی عمر میں آ گئے تھے اور اس کے بعد اب وہ پڑھ لکھ کے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے. اور ابھی لنڈزی گرام جو ریپبلکن پارٹی کے بڑے مشہور سینیٹر ہیں, اور کسی زمانے میں انہوں نے امیگریشن کے بل پہ کافی کام بھی کیا تھا, انہوں نے کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. گو کہ اب وہ کمپریہنسو امیگریشن کے حق میں نظر نہیں آتے, لیکن کم از کم انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ڈاکا کے سلسلے میں ان ایڈلٹس کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے کم از کم یہ راستہ کھلنا چاہیے, اور فارم ورکرز کے لیے راستہ کھلنا چاہیے.